اصل آدمی سما ہے، جو سما کا دعویٰ کرے گا یہ امر زائد ہے. آپ اگر علاقہ خاصہ والی سما اپنے مردوں میں مانی تو پھر تو آپ لا شک مشرک ہو گئے. وہ تو شیخ القرآن صاحب نے آیات النبی میں رجوع کیا تھا. شاید آپ کو شیخ القرآن کا عقیدہ حیات اور سما میں اشاعت توحید کا ہے. آپ الوہیت کا معیار متعین کرو کیونکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہ مسئلہ ہے اصولی یا نہیں ہے. الوہیت کا معیار متعین کرو. نعمانی صاحب اصل میں ہماری بات جو چھڑ کے دوسری طرف گئی تھی، کہاں سے گئی تھی؟ میں نے حوالہ پیش کیا تھا جواہر القرآن میں سماع موتا کو صحابہ کے دور میں نے آپ سے جو پوچھا اس کا جواب دو. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. آپ صبر میری بات سوالات کا جواب بولنے دیں. میرے 3 سوالوں کا جواب دو. ادھر ادھر جواب دو. جواہر القرآن کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. 1 منٹ اس کا جواب میں نے دے دیا ہے. جواہر القرآن کا جواب میں نے دے دیا ہے آپ کو. اگلی سوال آپ میرے سوال نحمد و صلی علی رسول الکریم. انہوں نے جواہر القرآن کا حوالہ یہ دیا ہے کہ جواہر القرآن کا میں نے جواب میرے حوالے پر انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دے دیا. جواب کیا دیا تھا کہ جواہر القرآن والوں کو کوئی معتبر حوالہ نہیں ملا تھا، اس لیے انہوں نے رجوع کر لیا. تو اس پر میں نے جو جواب دیا تھا کفایت المفتی کا جو حوالہ پیش کیا تھا کہ جواہر القرآن کو لکھنے والے سے پہلے کفایت المفتی لکھی گئی ہے، اس کا جواب انہوں نے صحیح نہیں دیا ابھی تک. کفایت المفتی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سماع موتا دور صحابہ سے مختلف ہی ہے. اس کا کوئی معتبر جواب ابھی تک نہیں آیا. یا یہ کہہ دیں کہ کفایت المفتی غیر معتبر ہے، بات ختم. کہہ دیں غیر معتبر ہے، پتہ چل جائے گا نا پھر تم کتنے کافر کو ماننے والے دعوے کرتے ہو ہم دیوبندی، وہی پتہ چل جائے گا. دوسری بات میں نے یہ بات ساری تم کی توجہ ہوگی آپ کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عدم سماع موتا بے صحابہ کا اجماع ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کا اجماع نہیں ہے. اس پہ میں نے جب ان کا گھر سے حوالہ دیا جنہوں نے کہا کہ رجوع کیا ہے، تو وہ تو شیخ القرآن صاحب نے آیات النبی میں رجوع کیا تھا. شاید آپ کو یاد ہو قاری تجوید صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے آیات النبی فی القبر سماعت القبر پہ رجوع کر کے دستخط کیا تھا. اگر آپ غلام اللہ خان صاحب ایک رجوع مانتے ہیں تو دوسرا بھی آپ کو ماننا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھنے میں مدعی کی طرف آ رہا ہوں. جھگڑا چل رہا ہے نا مدعی. دیکھو نا مدعی کون ہوتا ہے؟ مدعی وہ ہوتا ہے کہ جو حکم کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے. من نصب نفسہ الاسباد الحکم بالدلیل ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے نزدیک جو سماع موتا دور صحابہ سے مختلف ہی ہے، کسی پر کسی قسم کا حکم نہیں لگتا. جو سماع موتا کا قائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو عدم سماع موتا کا قائل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. دونوں اہل سنت میں شامل ہیں. جب ہمارے نزدیک حکم لگتا ہے کیوں نہیں ہے؟ حکم تمہارے نزدیک لگتا ہے تو دلیل کے ساتھ اس حکم کو ثابت کرنے کے طور پر مدعی آپ بنتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں اور سماع موتا کا جو مسئلہ ہے یا عقیدہ ہے آپ نزدیک جو بھی ہے، یہ کفریہ ہے یا شرکیہ ہے، اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کریں. مدعی آپ میرا ٹائم کرنے دیں. موضوع کی طرف آئے نا کہ انہوں نے مدعی کی تعریف کی تھی کہ مدعی وہ ہوتا ہے کہ جو حکم کو دلیل سے ثابت کرنے کا پابند ہے. انہوں نے اس سے پہلے جو تمہید باندھی ہے اس لیے کہ ہم کوئی حکم لگاتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو ان کو جواب دینا ہے کہ بھائی آیا کہ واقعتاً مدعی آپ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. توجہ، چاہے قائلین سماع موتا ہو یا عدم سماع موتا ہو، جب ہمارے نزدیک حکم نہیں لگتا تو ہمارا دعویٰ بھی تام نہیں بنتا. آپ اس طرح کریں، آپ کھڑے ہو کے مدعی آپ بنتے ہیں. نعمانی صاحب نعمانی صاحب آپ تو واقفدار مناظر آدمی کھڑے ہوں اور آپ مدعی بنتے ہیں اور آپ اس کو ثابت کریں گے کہ سماع موتا کا عقیدہ دلیل کے ساتھ جو آپ نے حکم لگایا نا یہ شرکیہ ہے، اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنے کے آپ پابند ہوں گے. ایک میرے اس بات کا جواب دینا ہے. دوسری بات کا جواب کس کو دینا ہے؟ آپ نے کہا معتبر حوالہ نہیں ملا تھا اس لیے رجوع کیا. میں نے یہ جو 3 معتبر حوالہ جات پیش کی میرے نزدیک تو معتبر ہے. اور تیسری بات بار بار الہ کا معنی نہیں آتا، عابد اور معبود نہیں آتا، پھر میں الہ کا معنی بتاؤں. نحمد اللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. پہلی بات مولانا نے یہ کی کہ میں نے جواہر القرآن کا حوالہ دیا. اس نے کہا کہ اسے کوئی معتبر حوالہ نہیں ملا تو میں نے اس پہ حوالہ جات پیش کیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں نے وہاں پر جو آپ کو جواب دیا وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ آپ نے میری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی. میں نے کہا جس آدمی نے یہ لکھا ہے اس نے رجوع کر دیے، اس نے رجوع کیے. باقی اور کتابوں میں یہ بات ہے یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے. نمبر 2، اور کتابوں میں جہاں پر یہ بات ہے اختلافی وہ کون سا سماع اختلافی ہے، یہ پھر تیسرا مسئلہ ہے. آپ ان سب ابحاث کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے آپ فلانا یہ لکھا فلانا وہ بعد میں ہم آتے ہیں، ہم چلے ایک ایک تھوڑی پاس کر کے آئیں گے، آپ کے سارے ارمان پورے ہوں گے. یہ بھی ہوگا کتابوں کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ہوگا کہ کون سا سماع میں اختلاف ہے کون سا سماع میں اختلاف نہیں، یہ سب بات آ جائے گی. دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ حکم لگاتے ہیں شرک کا، اور تعریف یہ کہ جو حکم کو ثابت کرے بالدلیل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو تعریفات کی گئی ہے وہاں پر حکم سے مراد کیا ہے، وہ ہے نسبت امر الی امر آخر ایجابا و سلبا. وہ شرک کفر نہیں ہے، شرک کفر الگ مسئلہ ہے. وہاں پر تعریفات میں جو حکم ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ کسی عالم سے پوچھ لو. نمبر 3، آپ نے کہا کہ وہ دلیل سے ثابت کرے. دلیل سے انشاءاللہ میں ثابت کروں گا
جب تنقیات آپ صاف ہو جائیں گے پھر میں سب کچھ ثابت کروں گا. ابھی آپ نے کہا کہ آپ موضوع سے خروج کر رہے ہو. میں نے آپ کو 3 دفعہ بتایا کہ یار میں موضوع سے خروج نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ آپ کون سے سما کو اختلافی کہتے ہو, کون سے سما کو؟ اس پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ معیار الوہیت متعین کرو. جب آپ معیار الوہیت متعین کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی سما الہ کا خاصہ ہے اور کون سی سما الہ کا خاصہ نہیں. جب یہ بات واضح ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے آپ جو سما مردوں میں مانتے ہو یہ وہ الہ کا خاصہ والے سما ہے یا نہیں. اگر الہ کا خاصہ والی سما آپ نے مردوں میں مانی تو پھر تو آپ لا شک مشرک ہو گئے. اگر وہ آپ نے نہ مانی پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. لیکن آپ تو معیار الوہیت متعین تو کرو نا یار, متعین تو کرو. دوسری بات آپ نے یہ کی کہتے ہیں شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے تو رجوع کیا تھا آیات النبی سے بھی رجوع کیا تھا, یہ کیا تھا وہ کیا تھا. میں آپ کو کہتا ہوں آپ کو دیکھو میں نے آگے بھی بتایا آپ کو اپنے کتابوں کا مطالعہ نہیں, اگر نہیں تو پھر آج جب گھر جاؤ نا بیانات شیخ القرآن دیکھ لینا اللہ یار خان چکرالوی صاحب کی. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس دستخط کے بعد اس سے ملاقات کی اور میں نے اس سے سوال پوچھا تو شیخ القرآن نے یہی جواب دیا کہ وہ جو دستخط اس نے پھر پوری وضاحت لکھی. لیکن اللہ یار خان چکرالوی صاحب بھی مان گئے کہ شیخ القرآن کا عقیدہ حیات اور سما میں اشاعت التوحید کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اچھا ابھی میں واپس آ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو آپ پہلے نمبر پہ یہ کام کریں معیار الوہیت متعین کریں کیونکہ ہم کو پتہ لگ جائے کہ آپ جو سما مردوں میں مانتے یہ کون سی سما الہ کا خاصہ ہے یا نہیں, تو بات واضح ہو جائے گی. اگر الہ کا خاصہ ہو تو پھر تو شرک کی ساری تعریفات یہی ہے کہ جو اللہ کی صفت مخلوق میں مانے شرک ہے. اگر الہ کا خاصہ نہ ہو تو پھر شرک نہیں ہے. آپ متعین نہیں کر سکتے. کیوں؟ ظاہر بات ہے آپ کو الہ معیار الوہیت کا پتہ نہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں بھی شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ اٹھ کے کہہ دو کہ یار مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا کہ دیکھو علم کلی کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا نا کہ ظاہر کسی کے پاس علم کلی ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ معیار الوہیت کیا ہے. پھر اس پر آپ نے اعتراض کرنا ہے تو آپ اعتراض کرو گے, بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ اعتراض پہ نہ کر سکے آپ نے وہ بات مان لی پھر ہم دیکھیں گے اگلے مقدمے پہ چلیں گے کہ آپ کی جو سما یہ اللہ کا خاصہ ہے یا نہیں. اللہ کا خاصہ ہے تو شرک, خاصہ نہیں تو لا شرک, بات ختم. یہ موضوع سے خروج تو ہے ہی نہیں. دوسری بات میں نے آپ کو بتایا, میں نے 3 مرتبہ آپ سے سوال کیا, 3 مرتبہ میں نے آپ سے پوچھا کہ 18 آیات میں اللہ نے حصر کے ساتھ صفت سمیع کو آپ نے لیے خاص کیا ہے, مخلوق سے نفی کی ہے. ایک آیت میں مخلوق کے لیے اس بات کیا ہے. اس میں فرق, اس کا تعارض ہے ظاہری, اس کو حل کرو. حل کرو گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کس طرح کا سنتا ہے, مخلوق کیسے سنتا ہے. اللہ کی سمیع ہونا کیسا ہے, مخلوق کا سمیع ہونا کیسا ہے. نمبر 3 میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ بھی سمیع اور مخلوق بھی سمیع, اس میں فرق کیا ہے. آپ بتا دیں, بات ختم. آپ یہ فروق بتا دیں تو پھر ہم آگے جائیں گے. یہ موضوع سے خروج ہے, بالکل موضوع سے خروج ہے, یہ موضوع کی وضاحت ہے. اور یہ بات میں نے کیوں شروع کی, میں نے اس لیے شروع کی, میں نے تو پہلے جب میں آیا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دیکھو آپ مدعی ہے, عبد الرحمان صاحب نے یہ بتا دیا, آپ اپنا دعویٰ لکھو. لیکن آپ نے کڑکیچ ڈال دیا حکم پر کہ آپ حکم لگاتے ہو. میں آپ کہتا ہوں معیار الوہیت متعین کرو, حکم آپ کے سامنے خود واضح ہو جائے گا. اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پہلے کر رہے ہیں معیار الوہیت کی تعین, ادھر میرے توجہ, معیار الوہیت کی تعین کرو. اچھا معیار الوہیت کی تعین کرو. اللہ سمیع مخلوق سمیع فرق کیا ہے. 18 آیات, ایک آیت اس کا حل نکالو. اللہ کیسے سمیع ہے, مخلوق کیسے سمیع ہے, بات ختم کرتے ہیں, آگے جا رہے ہیں. اگلی بات بار بار. اچھا آج ایک بات اور نوٹ کر دیں بہت اچھی طرح. آپ لوگوں نے جو اتنا رٹا ہمارا باپ الہ کا معنی نہیں آتا, یہ تو مجھ سے پڑھنے والے جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں وہ سناتے تھے. میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہے, اس لیے کہ تم نے الہ کا معنی چھیڑا, اس لیے کہ تم موضوع پہ نہیں آ رہے تھے. بار بار کہنے کہ حدود معیار حدود مقرر کریں. آپ سنیں اچھی طرح, ہم کیا مقرر کریں یار, حکم آپ لگاتے ہیں تو آپ مقرر کریں نا. کہ اتنا سننے والا مومن ہے اور اتنا سننے والا مشرک ہے, اتنا سننے والا مومن اور مشرک کے بین بین ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری کی حیات و خدمات ہوں گے نا. آپ دیکھیں پہلا نظریہ کہ قرآن پاک کی نصوص سے تقلید کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ اور تمام مشائخ احناف سماع موتا کا انکار کرتے ہیں. اور آگے جا کے دیکھیں کہ مولانا محمد طاہر ان علماء میں سے تھے جو سماع موتا کو شرک کا چور دروازہ سمجھتے ہوئے آدمی سماع کے قائل تھے. دوسری بات, اگلی بات سنیں مولانا طاہر صاحب کی. مولانا محمد طاہر صاحب سماع موتا کے عقیدہ کو خلاف قرآن سمجھتے تھے اور ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے. جو بندی کے ہاتھ لگے تو کیا وہ نرم پڑ گئے. پھر آگے دیکھیں, آگے جا کے لکھا ہوا ہے مولانا محمد طاہر صاحب نے فرمایا میرے نزدیک انکار سماع موتا کا قول راجح ہے اور سماع موتا کا قول مرجوح ہے. سماع موتا کا مسئلہ ہمارے نزدیک کوئی حکم ہے نہیں, یہ گمراہ شرک کا, تو ہم کیا ثابت کریں. شرک کا فتویٰ, شرک کا چور دروازہ اسلام سے خارج یہ کرتے ہیں. یہ آپ ذمہ داری علی رسولہ الکریم. اما بعد, پہلی بات یہ کی کہ ابو مجاہد نے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھیج دی. پھر اس پہ اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ وہ کسی دیوبندی کے ہاتھ لگ گئے تھے, اس لیے شاید نرمی ہو گئی. آپ کو اس کتاب کی سمجھ آتی نہیں کیونکہ وہ علمی آدمی ہے, آپ جاہل ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ کس دیوبندی کے ہاتھ لگے, اس کا حال پوچھنا تو جاؤ ڈاگئی حمد اللہ جان ڈاگئی سے پوچھو, وہ وہاں کے کدھر گیا تھا, پھر اس کے بعد کیا ہوئے وہاں سے معلومات کرو. کوئی خیبر پختونخوا کے اس سے پوچھ لے, ڈاگئی کا حال پوچھ لے, پھر آپ کو پتہ چل جائے. آپ نے کہا کہ وہاں پر 3 نظریات اس کے لکھے ہوئے. 3 نظریات میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے نزدیک سماع
مطلق سما میں فرق ہے. ایک ہے سما جو اللہ کا خاصہ ہے, ایک ہے سما خرق عادت, وہ الگ مسئلہ ہے. ایک ہے سما وہ جو الوہیت کا معیار الوہیت کا خاصہ ہے, تو جو الوہیت کا خاصہ اللہ کا خاصہ ہے وہ تو صریح قرآن کے خلاف بھی ہے, کفر بھی ہے, شرک بھی ہے. جو خرق عادت ہے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی, کیونکہ یہ چیزیں لوگ علماء کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ نہیں. دوسری بات آپ نے مدعی کی تعریف ہے, میں یوسف کو امرن زائدن, تو میں نے آپ کو کہا پہلے سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو زندوں میں اصل سمائے, جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا وہ امر زائد ثابت کر رہا ہے. مردوں میں اصل آدمی سما ہے, جو سما کا دعویٰ کرے گا یہ امر زائد ہے. آپ کے ذہن میں بات بیٹھ ہی نہیں رہی. آپ کیا کرو, جب زندہ سنتا ہے تو جب مر جائے تو پھر جو کہے نہیں سنتا یہ امر زائد ہے. آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ موت کے ساتھ کیا ہوتا ہے. موت قاطعی اسباب ہے, ساتری اسباب ہے. موت کے ساتھ انقطاع تام ہوتا ہے, انقطاع اتم ہوتا ہے, اکمل ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کی سمجھ سے بالا آتا ہے.